اغیار کے مولا کا در ہوتے ہوئے، در پہیں اغیار کے مولا کا در ہوتے ہوئے، تیرگی کے ساتھ ہیں نور سحر ہوتے ہوئے، تیرگی کے ساتھ ہیں نور سحر ہوتے ہوئے، مل سکینہ منزل عرفان حیدر آج تک، مل سکینہ منزل عرفان حیدر آج تک، کیا کہوں قرآن میں ہر خشک و تر ہوتے ہوئے، مل سکینہ منزل عرفان حیدر آج تک، کیا کہوں قرآن میں ہر خشک و تر ہوتے ہوئے۔ منقبت کا مطلب کرتا ہوں کہ ہے میسم تمار کے اعجاز کی آواز، ہے میسم تمار کے اعجاز کی آواز، دب سکتی نہیں مدح کے دم ساز کی آواز، دب سکتی نہیں مدح کے دم ساز کی آواز سے۔ دیکھیے کہ وہ راز خدا جانے نبی جانے یا حیدر، وہ راز خدا جانے نبی جانے یا حیدر، معراج کے پردے میں جو تھی راز کی آواز، وہ راز خدا جانے نبی جانے یا حیدر، معراج کے پردے میں جو تھی راز کی آواز۔ شعر عرض کرتا ہوں کہ گر شک ہو تمہیں پوچھ لو یہ کن فیکون سے، گر شک ہو تمہیں پوچھ لو یہ کن فیکون سے، مولا کی ہے آواز جہاں ساز کی آواز، مولا کی ہے آواز جہاں ساز کی آواز۔ عرض کرتا ہوں کہ مصروف رہا کرتا ہوں جب مدح علی میں، مصروف رہا کرتا ہوں جب مدح علی میں، سنتا ہوں میں جبریل کی پرواز کی آواز، سنتا ہوں میں جبریل کی پرواز کی آواز۔ ایک شعر عرض کرتا ہوں، دیکھیے کہ حساس سماعت کو کیا مدح نے اتنا، حساس سماعت کو کیا مدح نے اتنا، سن لیتا ہوں مداح کے انداز کی آواز، حساس سماعت نے کیا، حساس سماعت کو کیا مدح نے اتنا، سن لیتا ہوں مداح کے انداز کی آواز۔ آخری شعر عرض کرتا ہوں سلسلے کا کہ آواز علی میں دیا زینب نے جو خطبہ، آواز علی میں دیا زینب نے جو خطبہ، پردے کا یہ پردہ بھی ہے آواز کی آواز، آواز علی میں دیا زینب نے جو خطبہ، آواز علی میں دیا زینب نے جو خطبہ، پردے کا یہ پردہ بھی ہے آواز کی آواز۔ مقطع بھی دیکھیے کہ جنت میں کروں گا جو ضیا مدحت حیدر، جنت میں کروں گا جو ضیا مدحت حیدر، مل جائے گی انجام سے آغاز کی آواز، جنت میں کروں گا جو ضیا، جنت میں کروں گا جو ضیا مدحت حیدر، مل جائے گی انجام سے آغاز کی آواز۔ ذاکر خامی سے آلے آبا مولانا سید ضیاء عباس نقوی صاحب اللہ بہترین اور مرصع منقبت پیش فرما رہے تھے۔ فہرست کے مطابق اگلے شاعر محترم اکبر عابدی صاحب ہیں، وہ تشریف نہیں رکھتے۔ ان کے بعد فہرست کے مطابق تو یقیناً ناظم محفل نقی عابدی صاحب تھے جس کا ذکر میں نے کیا ہے، خدا ان کو شفا کاملہ واجلہ عطا کرے۔ صرف 3 شعراء کرام محفل میں باقی رہ گئے ہیں، اسی طرح آپ ماحول برقرار رکھیں اور آخر میں آفتاب ازاں آفتاب دکن کا کلام پیش کریں گے۔ بہترین اشعار محترم
ذاکر خامی سے علیہ وقت پیش فرما رہے تھے، جنت میں کروں گا جو ضیاء مدحت حیدر، مل جائے گی انجام سے آغاز کی آواز۔ بہت گہرائی اس مصرے میں انہوں نے پیش کی۔ یقیناً عالم ارواح میں جو وعدہ کیا تھا وہی پورا ہو رہا ہے، اور جب جنت میں ذکر حیدر کریں گے تو یقیناً وہ عالم ارواح کا یعنی انجام سے آغاز کی آواز مل جائے گی، اور تمام خلقت کا مقصد کامیاب ہو جائے گا، اور خلقت کا مقصد ہی ذکر علی و ذکر حسین ہے۔ میں جس شاعر کو آواز دینے جا رہا ہوں، میں ایک کتاب انہی کا پیش کر کے ان کو آواز دوں گا۔ ملاحظہ کریں، جہاں خلقت کی بات ہوگی تو فرماتے ہیں کہ جہاں میں اپنی یہ خلقت غم حسین سے ہے، جہاں میں اپنی یہ خلقت غم حسین سے ہے، جہاں میں اپنی یہ خلقت غم حسین سے ہے، اسی لیے ہمیں الفت غم حسین سے ہے۔ جہاں میں اپنی یہ خلقت غم حسین سے ہے، اسی لیے ہمیں الفت۔ اس سے پہلے کہ میں شاعر کو آواز دوں، تین ہی شعراء کرام، چار مدحان باقی رہ گئے ہیں، باہر جو حضرات ہیں براہ کرم فرش مسعود کو تشریف لا لیں۔ جہاں میں اپنی یہ خلقت غم حسین سے ہے، اسی لیے ہمیں الفت غم حسین سے ہے۔ ایک پیغام ہے ان کی جانب سے، ملاحظہ کریں، اسی لیے ہمیں الفت غم حسین سے ہے، تو غم حسین کو ٹکراؤ مت شریعت سے، غم حسین کو ٹکراؤ مت شریعت سے، قسم خدا کی شریعت غم حسین سے ہے۔ غم حسین کو ٹکراؤ مت شریعت سے، قسم خدا کی شریعت غم حسین سے ہے۔ اسی بہترین قطعے کے خالق شاعر در بطول عالی جناب محترم سجاد نظر رضوی صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ امید انصرا ہو، ایک صلوات پڑھے بآواز بلند محمد و آل محمد۔ ایک اور سوال پڑھیں۔ ایک مطلب اور دو شعر حاضر کر رہا ہوں، پیدا فرمائیں۔ کیا دل کی کیفیت ہے، کیا دل کی کیفیت ہے، چہرہ بتا رہا ہے، کیا دل کی کیفیت ہے، چہرہ بتا رہا ہے، کیا دل کی کیفیت ہے، چہرہ بتا رہا ہے، مولائی تم ہو کتنے شجرہ بتا رہا ہے، کیا دل کی کیفیت ہے، چہرہ بتا رہا ہے، مولائی تم ہو کتنے شجرہ بتا رہا ہے، کیا دل کی کیفیت ہے۔ اور شعر حاضر کرو، ماذا فرمائیں، ایک سلوات پڑھیں۔ کیا دل کی کیفیت ہے، چہرہ بتا رہا ہے، جب تک ہے جان باقی مدح علی کریں گے، جب تک ہے جان باقی
जब तक है जान बाकी मदह अली करेंगे, जब तक है जान बाकी मदह अली करेंगे। मौला तेरी विला का जज्बा बता रहा है, अपने नबी से तुमको थी किस कदर मोहब्बत, अपने नबी से तुमको थी किस कदर मोहब्बत। ये बात गार में ये रोना बता रहा है। अपने नबी से तुमको थी किस कदर मोहब्बत। ये बात रोना बता रहा है। और हजरात ये शेर बतौर खास मुलाहिजा फरमाए की नजर करो, आगा देखें। रोना बता रहा है, लगता है आ गई है, लगता है आ गई है घर में हमारे ज़हरा, लगता है आ गई है घर में हमारे ज़हरा। एक सवाल है। एक और सवाल है। लगता है आ गई है घर में हमारे ज़हरा, लगता है आ गई है घर में हमारे ज़हरा। ये मजलिसे अज़ा का गिरिया बता रहा लगता है आ गई, लगता है आ गई है घर में हमारे ज़हरा, लगता है आ गई है घर में हमारे ज़हरा। ये मजलिसे अज़ा का गिरिया बता रहा है, लगता है आ गई है घर में हमारे ज़हरा। ये मजलिसे अज़ा का गिरिया बता रहा है। और मंसरत के दूसरा शेर और पेश कर रहा है, सलवात पढ़े जरा। मैं सनाए अली की उड़ानों में था, मैं सनाए अली की उड़ानों में था, मैं सनाए अली की उड़ानों में था, मैं सनाए अली की उड़ानों में था। मदह के फैज़ से
مدح کے فیض سے آسمانوں میں تھا، خوف ان کو نہ تھا خنجروں کا کوئی، خوف ان کو نہ تھا خنجروں کا کوئی، خوف ان کو نہ تھا خنجروں کا کوئی، مدح کا ذائقہ جن زبانوں میں تھا، مدح کا ذائقہ جن زبانوں میں تھا، آبرو نمازوں کی باقی رہی، 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 نام مولا علی جن اذانوں میں تھا، آبرو نمازوں کی باقی رہی، آبرو نمازوں کی باقی رہی، آبرو نمازوں کی باقی رہی، نام مولا علی جن اذانوں میں تھا، نام مولا علی جن اذانوں میں تھا۔ اور یہ آخری دو شعر پیش کروں، اللہ فرمائے، نام مولا علی جن اذانوں میں تھا، رحمتیں ان مکانوں پر نازل ہوئی، 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 باوفا کا علم جن مکانوں میں تھا، باوفا رحمتیں ان مکانوں پر نازل ہوئی، رحمتیں ان مکانوں پر نازل ہوئی، رحمتیں ان مکانوں پر نازل ہوئی، باوفا کا علم جن مکانوں میں تھا، باوفا کا علم جن مکانوں میں تھا۔ اور یہ آخری شعر عزاداروں کی نظر کر رہا ہوں، اللہ فرمائے، کم سینوں میں بھی پایا ہے ہم نے وہی، کم سینوں میں بھی پایا ہے ہم نے وہی، کم سینوں میں بھی پایا ہے ہم نے وہی، کم سینوں میں بھی پایا ہے ہم نے وہی، جذبہ ماتم کا جو نوجوانوں میں تھا، جذبہ ماتم کا جذبہ ماتم کا جو نوجوانوں میں تھا، جذبہ ماتم کا جو نوجوانوں میں تھا۔ اور حضرات مفتہ حاضر کر رہا ہوں، شاید کسی بھابی لوگ مدد فرمائے، جذبہ ماتم کا جو نوجوانوں میں تھا، جذبہ ماتم کا جو نوجوانوں میں تھا، تجھ کو میسم کی صف میں جگہ مل گئی، تجھ کو میسم کی صف میں جگہ مل گئی، تجھ کو میسم کی صف میں جگہ مل گئی، تجھ کو
ایک مطلب اور شیر اس میں فرمایا ایک سلوات پڑھیں گے کیا دل کی کیفیت ہے کیا دل کی کیفیت ہے چہرہ بتا رہا ہے کیا دل کی کیفیت ہے چہرہ بتا رہا ہے مولائی تم ہو کتنے شجرہ بتا رہا ہے مولائی تم ہو کتنے شجرہ بتا رہا ہے لگتا ہے آ گئی ہے گھر میں ہمارے زہرا لگتا ہے آ گئی ہے گھر میں ہمارے زہرا یہ مجلس ادا کا گریا بتا رہا لگتا ہے آ گئی ہے لگتا ہے آ گئی ہے گھر میں ہمارے زہرا لگتا ہے آ گئی ہے گھر میں ہمارے زہرا یہ مجلس ادا کا گریا بتا رہا ہے لگتا ہے آ گئی ہیں گھر میں ہمارے زہرا یہ مجلس عزا کا گریہ بتا رہا ہے یقیناً بیجا نہیں ہوگا اگر میں یہ کہوں کہ شاعر در بطول اپنے اس خطاب کا حق ادا کر رہے ہیں شہزادی کونین کی مدح میں یہ لاجواب شعر تاریخی شعر آپ نے کہہ کر مومنین کی دعائیں حاصل کی یقیناً خدا آپ کو سلامت رکھے آج کی یہ نورانی محفل یقیناً بڑی کامیاب ہو رہی ہے صرف 3 مدحان فہرست میں باقی رہ گئے ہیں اس سے پہلے کہ میں اپنے شاعر کو دعوت سخن دوں آپ حضرات کی خدمت میں ایک یاد ہی ہے بطور خاص آپ حضرات ملاحظہ کریں مجلس مرثیہ بتاریخ 22 ربیع الاول 9 نومبر بمقام بروز پیر بمقام گلستان امیر المومنین علیہ السلام میزبان صدیقیت مقرر ہے شاعر حجت اصل استاد محترم علمدار رضوی صاحب اپنا نو توصیف مرثیہ در حال امام محمد باقر علیہ السلام باویس ربیع الاول 9 نومبر 7:30 بجے شب بمقام گلستان امیر المومنین مجلس مرثیہ بروز پیر مقرر ہے جس میں شاعر حجت اصل استاد محترم علمدار رضوی صاحب اپنا نو توصیف مرثیہ در حالات امام محمد باقر علیہ السلام بعنوان علم خود پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے انشاءاللہ آپ تمام سے اراکین انجمن محبہ نے میثم تمار اور بزم فصیح کی جانب سے فرداً شرکت کی گزارش کی جاتی ہے کہ اس مجلس مرثیہ میں شرکت فرمائیں شہزادی کونین کی مدح میں بہترین اور لاجواب شعر شاعر در بطول نے پیش کیا ہے لگتا ہے آ گئی ہیں گھر میں ہمارے زہرا یہ مجلس عزا کا گریہ بتا رہا ہے
یقیناً بہت بڑا کرم ہے عزائے حسین ابن علی کا کہ اس غم کے سبب، اس ذکر کے سبب ملکہ کائنات، ملکہ کونین ہمارے گھروں میں تشریف لاتی ہیں، ہمیں دعائیں دیتی ہیں۔ شہزادی کی منزلت، شہزادی کی عظمت یقیناً کوئی کیا بیان کر سکتا ہے، جس کے لیے خود رسالت معاذ فرما رہے ہیں کہ اللہ کی مرضی فاطمہ کی مرضی ہے، اللہ کا غضب فاطمہ کا غضب ہے۔ یقیناً شہزادی کی توصیف نہیں ہو سکتی، بے شمار قطعات، بے شمار اشعار شہزادی کی مدح میں کہے گئے ہیں، شعراء کرام کہتے رہے ہیں اور قیامت تک کہتے رہیں گے، یقیناً حق ادا نہیں ہو سکتا۔ مگر میں ایک قطعہ پیش کرتا ہوں جو مجھے بہت پسند ہے، علامہ نجم افندی صاحب اللہ مقامہ کا یہ قطعہ شہزادی کونین کی مدح میں جو مجھے بہت محبوب ہے، میں آپ تمام کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ اپنے شاعر کو دعوت سخن دینے سے پہلے ملاحظہ کریں گے، ملاحظہ کریں نجم افندی صاحب اللہ مقامہ تمام شعراء کرام کی توجہ کا طالب ہوں، ملاحظہ کریں۔ فرماتے ہیں کہ پے کرے معصومیت اسلام کا دل فاطمہ، پے کرے معصومیت اسلام کا دل فاطمہ، پے کرے معصومیت اسلام کا دل فاطمہ، کائنات آدم و عالم کا حاصل فاطمہ۔ مضمون ملاحظہ کریں، شعر پے کرے معصومیت اسلام کا دل فاطمہ، کائنات آدم و عالم کا حاصل فاطمہ، کائنات آدم و عالم کا حاصل فاطمہ۔ تو خود رسول اللہ بھی تشریف فرما تھے، مگر خود رسول اللہ بھی تشریف فرما تھے، مگر منزل تطہیر میں تھی صدر محفل فاطمہ۔ پے کرے معصومیت اسلام کا دل فاطمہ، کائنات آدم و عالم کا حاصل فاطمہ۔ خود رسول اللہ بھی تشریف فرما تھے، مگر منزل تطہیر میں تھی صدر محفل فاطمہ، منزل تطہیر میں تھی صدر محفل فاطمہ۔ اور آپ نے باب الحوائج کے علم کا اور باب الحوائج کا ذکر کیا تو اسی کے ساتھ بے ساختہ ایک قطعہ مجھے یاد آیا، شاعر کہتا ہے، ملاحظہ کریں، اسی کے ساتھ میں شاعر حجت کا اس کو آواز دوں گا۔ شاعر کہتا ہے کہ سند یہی ہے کہ حرف سند کو آتے ہیں، سند یہی ہے کہ حرف سند کو آتے ہیں، زمانے بھر کی بلاؤں کی رد کو آتے ہیں۔ شعر ملاحظہ کریں بطور خاص تیسرا اور چوتھا مصرع، اور اگر دل تائید کرے تو بلند آواز سے تائید ضرور کرنا۔ ملاحظہ کریں، سند یہی ہے کہ حرف سند کو آتے ہیں، زمانے بھر کی بلاؤں کی رد کو آتے ہیں، زمانے بھر کی بلاؤں کی رد کو آتے ہیں۔ ایک ایسا باب حوائج ہے حضرت عباس، ایک ایسا باب حوائج ہے، ایک ایسا باب حوائج ہے حضرت عباس، اسے پکارو تو 14 مدد کو آتے ہیں۔ ایک ایسا باب حوائج ہے حضرت عباس، اسے پکارو تو 14 مدد کو آتے ہیں، اسے پکارو تو 14 مدد کو آتے ہیں۔ اس کے ساتھ میں گزارش کروں گا شاعر حجت عصر استاد محترم عالی جناب علمدار رضوی صاحب سے کہ وہ مدد سرا ہوں، ان کے استقبال میں بآواز بلند صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ محمد و آل محمد بآواز بلند صلوات۔ چار مصرے پیش کرنا بنایا میں ایک لمحہ بھی نہ کسی کی طرف رہا، میں کسی کی طرف رہا
میں رات دن میرا رخ حیات علی کی طرف ایک سلوات پڑھتے ہیں مکان تھا زمان تھا حسین سے پہلے مکان تھا حسین سے پہلے خدا ہی نور فشاں تھا حسین سے نور فشاں تھا حسین سے تھا حسین سے پہلے اس نے مسئلہ دیکھیں کچھ عزا کا فرش نہاں تھا حسین سے پہلے عزا کا فرش نہاں تھا حسین سے پہلے یہ عرش جانے کہاں تھا عزا کا فرش نہاں تھا حسین سے یہ عرش جانے کہاں تھا حسین سے یہ عرش جانے کہاں تھا حسین سے پہلے ملے جو وقت تو تاریخ پڑھ کے دیکھ ذرا ملے جو وقت تو تاریخ پڑھ کے دیکھ ذرا یقین وہم و گمان تھا ملے جو وقت تو تاریخ پڑھ کے دیکھ ذرا یقین وہم و گمان تھا حسین سے پہلے یقین وہم و گمان تھا حسین سے پہلے کسی کو رونا رلانا پسند کیوں آئے کسی کو رونا رلانا پسند کیوں آئے
کسی کو رونا رلانا پسند کیوں آئے، کسی کو رونا رلانا پسند کیوں آئے، عمل یہ بار گراں تھا حسین سے پہلے، عمل یہ بار گراں تھا حسین سے پہلے، عمل یہ بار گراں تھا حسین سے پہلے۔ ایک صلوات شاید بنوانے عمل یہ بار گراں تھا حسین سے پہلے۔ اور شعر ملاحظہ فرمائیں کہ چراغ خیمہ بجھا کر جلایا دین کا چراغ، چراغ خیمہ بجھا کر جلایا دین کا چراغ، چراغ خیمہ بجھا کر جلایا دین کا چراغ، چراغ دین دھواں چراغ خیمہ بجھا کر جلایا دین کا چراغ، چراغ دین دھواں تھا حسین سے پہلے۔ اور یہ شعر بطور خاص پیش کر رہا ہوں، رضا فرمائیں کہ چراغ دین دھواں تھا حسین سے پہلے، ہے اہل علم کو معلوم حرف ہے مخلوق، ہے اہل علم کو معلوم حرف ہے مخلوق، ہے اہل علم کو معلوم حرف ہے مخلوق، تو لفظ کن بھی کہاں تھا، نعرہ حیدری، شان و شوکت، عزت و احترام امام حسین علیہ السلام، بلند سلوات۔ اہل علم کو معلوم حرف ہے مخلوق، ہے اہل علم کو معلوم حرف ہے مخلوق، تو لفظ کن بھی کہاں تھا حسین سے پہلے۔ اور مختام رضا فرمائیں کہ نجات نعرہ حیدری، نعرہ حیدری،
گلوئے خشک سے کٹتی ہے دھار خنجر کی گلوئے خشک سے کٹتی ہے دھار خنجر کی یہ راز کس پہ آیا تھا حسین سے یہ راز کس پہ آیا تھا حسین سے پہلے یہ راز کس پہ آیا تھا حسین سے پہلے نجات کا یہ اجالا بتاؤ اے رضوی نجات کا یہ اجالا بتاؤ اے رضوی نصیب حر میں کہاں تھا شاعر حجت عصر استاد محترم علمدار رضوی صاحب اپنی کامیاب بہترین منقبت مولا حسین کی مدح میں پیش فرما رہے تھے. صرف 2 مدحان فہرست میں باقی رہ گئے ہیں. آپ حضرات تشریف فرما رہے ہیں. مولا حسین کی منقبت پیش کر رہے تھے تو ایک 4 مصرے بالکل چھوٹی سی بہر میں کسی شاعر کی یاد آ گئے. اہل ہنود سے ایک شاعر ہیں جن کا 4 مصرے افتتاح بالکل چھوٹی سی بہر میں اور اتنے صاف انداز میں کہ چوتھا مصرع یقیناً سامعین اگر آپ چوتھا مصرع کہتے ہیں چوتھا مصرع خود بخود ان کے زبانوں پہ آ جاتا ہے پڑھنے سے پہلے. اتنی سادگی کے ساتھ امام حسین کی محبت میں اس نے 4 مصرے کہے. ملاحظہ کریں میں 3 مصرے پڑھوں گا. مجھے یقین ہے کہ چوتھا مصرع سامعین کی زبانوں پہ آ جائے گا. ملاحظہ کریں اور اسی کے ساتھ اگلے شاعر کو دعوت سخن. وہ فرماتا ہے کہ زندہ اسلام کو کیا تو نے زندہ اسلام کو کیا تو نے حق و باطل بتا دیا تو نے زندہ اسلام کو کیا تو نے حق و باطل بتا دیا تو نے حق و باطل بتا دیا تو نے تو جی کے مرنا تو سب کو آتا ہے مر کے جینا سکھا دیا تو نے جی کے مرنا تو سب کو آتا ہے مر کے جینا سکھا دیا تو نے. بڑی کامیاب محفل ہو رہی ہے. صرف 2 مدحان باقی رہ گئے ہیں. میں گزارش کروں گا شاعر شفیع پیغمبر محترم حسن عباس احسن صاحب سے کہ وہ مدحت سلام ہوں. ان کے استقبال میں بلند ترین صلوات پیش کریں محمد والے ایک اور سلوات پڑھیے صبح سے حسین والے ہیں ہم یہ جگر ہمارا ہے حسین والے ہیں ہم یہ جگر ہمارا ہے کہ ہم نے دور عذاب خطر گزارا ہے حسین والے ہیں ہم یہ جگر ہمارا ہے کہ ہم نے دور عذاب خطر گزارا ہے. کوئی وبا ہو ہمارا وہ کیا بگاڑے گی کوئی وبا ہو ہمارا وہ کیا بگاڑے گی کچل کچل کے کرونا کو ہم نے مارا ہے
یہ بولتے وقت 4-5 شبد شروع پر لکھیں کوئی خوش ذکر علی سے کوئی بل کھانے میں ہے کوئی خوش ذکر علی سے کوئی بل کھانے میں ہے بس یہی تو فرق اپنے اور بیگانے میں ہے خوش ذکر علی سے کوئی بل کھانے میں ہے کچھ شکن سے دشمنی ہے اس پہ سجدوں کا غرور بت شکن سے دشمنی ہے اس پہ سجدوں کا غرور سر ہے سجدے میں مگر دل تیرا بت خانے میں اس پہ سجدوں کا غرور سر ہے سجدے میں مگر دل تیرا بت خانے میں ہے کہتا ہے رضوان میں قربان جنت ہوں تو کیا سمجھا دیکھیں کہتا ہے رضوان میں دربان جنت ہوں تو کیا ہاں شرف حسنین کا خیاط بن جائے ہاں شرف حسنین کا خیاط بن جانے میں خانے کعبہ کی عظمت اور مسرت یعنی آپ کے آنے میں ہے اور آپ کے جانے میں ہے آنے میں ہے اور آپ کے جانے میں ہے لافتہ الا علی لا سیف الا ذوالفقار لافتہ الا علی لا سیف الا ذوالفقار لافتہ الا علی لا سیف الا ذوالفقار کیا کہوں کیا لطف اس مصرے کا سیف الا ذوالفقار بولو بھائی لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار کیا کہوں کیا لطف اس مصرے کو دہرانے میں کیا لطف اس مصرے کو دہرانے میں ہے اور جو دو شعر آخری سلسلے کے جس کے گھر میں ذکر حیدر اور غم سرور نہ ہو ایک سبق پڑھ لیجیے بہت جس کے گھر میں ذکر حیدر اور غم سرور نہ ہو اس کا گھر آباد
اور غم سرور نہ ہو. اس کا گھر آبادی میں رہ کر بھی ویرانے میں ہے. اور آخری شعرات اور اسی شعر کے لیے شاید میں نے اتنے شعر سنائے عرض کر رہا ہوں. لیکن کیا بتاؤں زندہ جاوید ہونے کا مزہ. کیا بتاؤں زندہ جاوید ہونے کا مزہ. کربلا جانے میں ہے اور جا کے مر جانے. جاوید ہونے کا مزہ. کربلا جانے میں اور جا کے مر جانے میں. کربلا جانے میں اور جا کے مر جانے میں ہے. ایک مسئلہ تو یہ واضح بنا انشاءاللہ. یہ کس کا نام سنتے ہی یہ کس کا نام سنتے ہی عقیدت بڑھتی جاتی ہے. یہ کس کا جشن ہوتا ہے مسرت بڑھتی جاتی ہے. یہ کس کا جشن ہوتا ہے مسرت بڑھتی جاتی ہے. عجب شے ہے ہمیشہ بیر میں بہتے ہوئے آنسو. عجب شے ہے ہمیشہ بیر میں بہتے ہوئے آنسو. کہ جتنا خرچ کرتے ہیں یہ دولت بڑھتی جاتی ہے. جتنا خرچ کرتے ہیں یہ دولت بڑھتی جاتی ہے. قریب آتا ہے کوئی جیسے جیسے شاہ کربل کے. خدا سے ویسے ویسے اس کی قربت بڑھتی جاتی ہے. خدا سے ویسے ویسے اس کی قربت بڑھتی جاتی ہے. جو پورے جوش میں شبیر کے ماتم میں ہے مسرور. قسم خالق کی ان ہاتھوں کی طاقت بڑھتی جاتی ہے. خالق کی ان ہاتھوں کی طاقت بڑھتی جاتی ہے. یہ ہم جو یاری کے جوش میں نعرے لگاتے ہیں. انہی نعروں سے تو ایمان کی قوت بڑھتی جاتی ہے. انہی نعروں سے تو ایمان کی قوت بڑھتی جاتی ہے. شیخ اشترام قبلہ لکھے کہ مزہ مدح علی کا کوئی پوچھے تو بتا دینا. مزہ مدح علی کا کوئی پوچھے تو
लज्जत बढ़ती जाती ज़बानें कटती जाती हैं तो लज्जत बढ़ती जाती है। देखिए 2-3 शेर आखिर पेश करोगे। बलाएं लेती जाती है कभी लैला कभी ज़ैना, बलाएं लेती जाती है कभी लैला कभी ज़ैना। मोहम्मद से जो अकबर की शबाहत बढ़ती जाती है, मोहम्मद से जो अकबर की शबाहत बढ़ती जाती है। आखिर 2 शेर हैं कि ये इरफाने इमामत है जरा अब्बास को देखो, ये इरफाने इमामत है जरा अब्बास को देखो। शजाअत रुकती जाती है इताअत बढ़ती जाती है, जाती है इताअत बढ़ती जाती है। अली को कह के अपना रब नुसेरी ने किया साबित, अली को कह के अपना रब नुसेरी ने किया साबित। किसी से इश्क होता है तो जुर्रत बढ़ती जाती है, होता है तो जुर्रत बढ़ती जाती है। जो हम मसरूफ रहते हैं अज़ा के दौर में हसन, अज़ादारों पे ज़हरा की इनायत बढ़ती जाती है। शायर शरीफ पैगंबर मोहतरम हसन अब्बास एहसन साहब बेहतरीन अशार पेश कर रहे थे। बस में अंजुमन मोहिबान मिसम तम्मार की जानिब से मुनक़्क़िदाई महफिल इख्तितामी मरहले पर पहुँच चुकी है। आखिरी मदखान को दावत सुख़ान देने से कबल एक बार फिर आप तमाम की खिदमत में फ़र्दन याद रही है 22 रबीउल अव्वल की 9 नवंबर बरोज़ पीर बवक्त 7:30 बजे शब गुलिस्तान अमीरुल मोमिनीन शायर हुज्जत असर अपना नौ तसनीफ़ मर्ज़िया दरहाल इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम बउनवान इल्म पेश फरमाएंगे। आप तमाम से फ़र्दन शिरकत की गुजारिश की जाती है और एक दुआ का मारूज़ा भी है। आप तमाम से फ़र्दन बिलख़ुसूस जहाँ जो मोमिनीन बीमार हैं खुदावंद आलम की बारगाह में दुआ है हम सबको और बिलख़ुसूस शायर शहज़ाद अली असग़र नक़ी आबिदी साहब और हमारे मुतालिक़ीन में जहाँ जिनके नाम उनको नहीं मालूम, हैदर हुसैन साहब की वालदा और जो घरों में ज़ेर इलाज हैं दवाखानों में एडमिट हैं और बिलख़ुसूस मेरी वालदा गिरामी जो इस वक्त सख्त अली हैं। आप तमाम से गुजारिश है दुआ करें बीबी की बारगाह में कि खुदा शिफाए कामिला व आजिला आज की ये नुरानी महफिल और कामयाब महफिल इख्तितामी मरहले पर पहुँच चुकी है। अंजुमन मोहिबान मिसम तमाम की खिदमत में मुबारकबाद पेश करते हुए मैं हर्फ़ इल्तिमास पेश करता हूँ जानशीन आफ्ताब दक्कन